الرحمن الرحیم۔ یہ رپورٹ امریکہ کے ادارے بیلفر سینٹر نے شائع کی ہے اور یہ رپورٹ کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ وہ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ رپورٹ بعد میں CNN نے شائع کی اور انہوں نے یہ بتلایا کہ عموماً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر چائنا بھارت سے جیت جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف صورتحال بنے اور وہ اس کے کچھ دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو جنگ اس علاقے میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو دونوں ایٹمی ملک ہیں، یعنی کہ بھارت کے پاس 150 ایٹمی ہتھیار ہیں تو اس کے مقابلے میں چائنا کے پاس 320 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے ہونے کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے کہ جو نیوکلیئر جنگ ہو۔ اب وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو بری فوج، تو دونوں طرف اگر ہم دیکھیں تو چائنا کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی بری فوج اس علاقے میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے جو اسی سرحد پر فوج لگائی ہوئی ہے وہ 2,25,000 ہے، یعنی چائنا کی فوج سے تقریباً 25,000 زائد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چائنا نے بھی اپنی کچھ فوج کو چھپا لیا ہو، بتایا نہ ہو، یہ اس کا امکان ہے بہرحال، لیکن یہ بہرحال ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان کا خیال ہے۔ تیسرا جس کے بارے میں ان کو سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کو چائنا کے اوپر ایڈوانٹیج ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے فضائیہ۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ بھارت کے جو طیارے جو وہ یہاں لا سکتا ہے وہ لڑاکا طیارے، ایک تو لڑاکا طیارے 270 اور اس کے علاوہ تقریباً 68 ایسے طیارے جو زمین پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا موازنہ چائنا کے ساتھ کریں تو چائنا کے پاس ایسے جہاز جو وہ لا سکتا ہے اس جنگ کے اندر وہ ہیں 157 طیارے ہیں، اور ان میں سے یہ ہے لڑاکا طیارے، اس کے علاوہ کچھ طیارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے ہیں جو زمین پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ فائٹر طیاروں کا مقصد زیادہ تر بمباری کرنا کم ہوتا ہے لیکن روکنا دشمن کے طیاروں کو زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے طیاروں کو تباہ کرنا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بمباری کرنے کے لیے علیحدہ سے جہاز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری چیز کو ایک کو دیکھیں اس کے ساتھ ملا کر تو وہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس جو جہاز ہیں وہ میراج 2000 یا پھر SU-30 ہیں۔ یہ میراج یہ جو ہے فرانس سے ہیں لیے جاتے ہیں، یا اس طرح کسی اور ملک سے فرانسی کے واسطے سے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ SU جو ہے یہ روسی ساختہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 ایسے طیارے ہیں جو بھارت کے پاس ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کو فائدہ ان کا یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں کام کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا نے جو اپنے جہاز رکھے ہوئے ہیں وہ والے جہاز ہیں جو کہ موسم اگر خراب ہو تو وہ اپنا آدھی صلاحیت ان کی کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے چونکہ وہ شاید پلاننگ پوری کر کے بیٹھا ہوا تھا پہلے سے، اس نے اس سرحد کے ساتھ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ایسی جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں جہاز اتر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اور مسلسل یہ بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا کے پاس صرف 8 جگہ ایسی ہیں جن میں سے 4 بہترین ہیں اور باقی 4 بھی جو ہے وہ یعنی کہ فوج بھی استعمال کر سکتی ہے اور سویلین استعمال کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو چائنا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فضائی ہوگا۔ اگر فضائیہ یہ فوج پر حملہ کرتی ہے چائنا کے، یا چائنا نے جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ان کے ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے کہ تیزی سے فوجی ہم لا سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ٹرین استعمال کریں گے چائنا کے لوگ، لیکن ٹرین استعمال کرنے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر بھارتی فضائیہ کو ذرا سا بھی وہ موقع ملتا ہے تو وہ اس موقع کے اندر ان ٹرینوں پر بمباری کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اب وہ
جو ہے وہ فوجی جو ٹرینیں فوجی لے کر آئی ہیں، اگر وہ ٹرینیں ہی تباہ کر دی گئی تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو دیکھنے میں تو امریکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھارت کی کوئی مدد نہیں کر رہا، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ چونکہ اس علاقے میں افغانستان کے اندر اور دوسرے تیسرے علاقے اس نے یہاں اپنا بہت سارا جاسوسی کا نظام بنایا ہوا تھا، تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا سے خوب بدلہ لے گا اور چائنا سے اپنا پورا یہاں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور چائنا کو شاید اس کا اندازہ بھی نہ ہو سکے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے جو پائلٹ ہیں انہوں نے اپنی تیاری کچھ نہ کچھ رکھی ہوتی ہے، یعنی کہ بھارت میں، اور اس کی وجہ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ اپنی سرحدوں کی تحفظ کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر بھی چھوٹا سا مقابلہ پیچھے قریب میں کیا ہے، جو کہ جس کے اندر اگرچہ ان کے جہاز تباہ ہوئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ایک تو جہاز چونکہ وہ ریورس انجینئرنگ سے بنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بس یہ کیا کہ روس سے جہاز لیا، اسے کھولا، اس کے انجن کو کھولا، سمجھا، اور پھر اس کے مطابق جہاز بنا دیا، یعنی کہ ان کے جہاز کوئی اپنی مہارت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ روس کے جہازوں میں ریورس انجینئرنگ کر کے بنائے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ یہ واقعتاً ایک دلیل ہے، پاکستان نے جو F-17 بنوایا تھا، تو یہ طیارہ اگرچہ انہوں نے اس سے بنوایا تھا، لیکن پاکستان کو یہ پسند شروع میں اس لیے نہیں تھا کہ وہ چائنیز کا اپنا انداز تھا بنانے کا جو مغربی جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس کے بعد پاکستان نے مسلسل اس میں تبدیلیاں کروائی، اور جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود اتنا ڈر تھا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ پہلا طیارہ جو F-17 تھا وہ چائنا کے پائلٹ نے اڑانا تھا، اور انہیں اتنا یقین تک نہیں تھا کہ یہ جہاز اڑتا رہے گا اور پائلٹ اسے اڑا سکے گا گھنٹوں تک، انہیں خطرہ تھا کہ یہ جہاز تباہ ہو جائے گا، لیکن جو ہے وہ جہاز تو آج بھی ہمارے پاس ہے، اور آج تک وہ ٹھیک سے استعمال ہو رہا ہے، 20 سال کے قریب اس کو ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ خطرہ ضرور پیدا ہوا ہے کہ چائنا اتنے مضبوط جہاز نہیں بناتا۔ پاکستان نے تو اس میں تبدیلیاں کر کے ابھی جو ہے وہ اس کا بیج 3 بنا لیا ہے، اس سے بہت زیادہ چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن بہرحال چائنا کو اس میں یہ جو ہے یہ نقصان نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جیتنا ہے تو پھر چائنا کو 2 جگہ چائنا کر رہا ہے مشقیں، جس کا چائنا کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک وہ مشقیں جو وہ پاکستان کے ساتھ مل کر رہا ہے، اور دوسری وہ مشقیں جو وہ روس کے ساتھ مل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، فضائیہ کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس میں تو ان کو ایڈوانٹیج ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلا دوں کہ اس وقت بھی یہ ہے کہ چائنا اپنی مسلسل جو ہے وہ فوج اس بارڈر پر بڑھا رہا ہے، اور مذاکرات بھی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن فوج کا بہت زیادہ تسلسل بھی بڑھ رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو میں نے بتلایا تھا کہ میں بتلاؤں گا کہ چائنا کیوں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں نے اس کو یہ تفصیلی ویڈیو اس لیے بنا دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو بھی اس جنگ میں بہرحال آنا ہی پڑے گا، اور اسی پر میں اگلی ویڈیو ابھی تھوڑی دیر کے بعد بناتا ہوں۔ بہت شکریہ۔